الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا رب زدني علما وارزقني فهما मेरे वाजिब अलैहिस्सलाम बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों बुजुर्गों आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के दूसरे पारा से सूरत बकरा की चंद आयात मुबारक तिलावत की है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे शरह सदर के साथ इन आयात मुबारक के बारे में हक और सच ज्ञान करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और सुनने सुनाने के बाद अल्लाह सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है और इस महीना के अंदर दो ऐसी शहादतें पेश आई हैं जिनको इंसान भुला नहीं सकता।
ویسے تو آپ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایسی دردناک شہادتیں سامنے آئیں گی کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل غمگین رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان عظیم شہادتوں میں سے ایک عظیم شہادت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے کہ 40 دن تک ظالموں نے بھوک اور پیاس کے اندر رکھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا۔ انہی عظیم شہادتوں میں سے ایک شہادت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میدان احد کے اندر آپ شہید ہوئے، حتیٰ کہ ہندا نامی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کرنے کے بعد آپ کے دل کو نکالا، کلیجے کو نکالا، پھر اس کو چبایا گیا۔ یہ بھی عظیم شہادت ہے اسلامی تاریخ کے اندر جو بھلائی نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے اسلامی تاریخ کے اندر عظیم شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ آپ وہ عظیم شخصیت جن کا نام لینے سے شیطان بھاگتا ہے، جن کی نظر آ جانے سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عظیم شخصیت اسلام لانے کے بعد جو سب سے زیادہ قوت اسلام کو حاصل ہوئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ سے ہوئی۔ کیا کہ ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، لوگ گھروں میں نمازیں پڑھتے، حضرت عمر جب ایمان لے کر آئے، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا، آپ نے بادشاہت اور خلافت کو چلایا، حتیٰ کہ حضرت عمر کے زمانہ کے اندر آدھی دنیا پر مذہب اسلام کا پرچم لہرانے لگا، لیکن کفار کو یہ بات پسند نہ آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت کے اندر شہید کر دیا گیا۔ یہ جو آپ کی شہادت عظیم شہادت ہے، فجر کی نماز کے اندر آپ ابھی مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ ظالم اگلی صف کے اندر چھپا ہوا تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور آپ کو زخمی کیا، اور آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو پیش آئی۔ پھر عظیم شہادتوں میں سے ایک شہادت شیر خدا سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ آپ کو ظالموں نے شہید کیا، رمضان المبارک کے مہینے میں شہید کیا۔ اسی طریقے سے عظیم شہادتوں میں سے ایک شہادت جو محرم الحرام کے مہینہ میں پیش آئی وہ نواسے رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ سامعین محترم، یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، صحابہ کی عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال بھی صحابہ جیسے ہو جائیں، ہمارا ایمان بھی صحابہ جیسا ہو جائے، اور صحابہ کی قربانیاں جب ہم یاد کریں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا، بلکہ مذہب اسلام کی بنیادوں کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا خون شامل ہے۔ اگر صحابہ اکرام اپنی جان نہ دیتے، اگر صحابہ اکرام اپنا مال نہ لگاتے، اگر صحابہ اکرام اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں شہید نہ کرواتے تو آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے۔ یہ اللہ کا قرآن صحیح معنوں میں محفوظ جو ہم تک پہنچا صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ صحابہ
محترم، محرم الحرام کا مہینہ، شہادتوں کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، یہ قربانی کا مہینہ۔ علماء نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کے اندر بھی قربانی ہے، اور اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے اس کے اندر بھی قربانی ہے۔ ان دونوں مہینوں کے اندر جو قربانی کا ذکر ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مذہب اسلام اگر اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہو تو ہمیں اپنے بدن کی قربانی دینی پڑے گی، اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی اور اپنے مال کی قربانی دینی پڑے گی۔ سامعین محترم، ان غمناک واقعات کے اندر مذہب اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے، آیا جب کوئی حادثہ پیش آئے، کوئی پریشانی والا معاملہ پیش آئے، کوئی مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ لوگوں، جب بھی کسی قسم کی پریشانی تم پر آ جائے تو پریشانی کے وقت دو کام کرنے ہیں جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا، نمبر 1 صبر اور نمبر 2 نماز کی ادائیگی۔ ان دو کاموں کا حکم اللہ رب العزت ہمیں دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، شیر خدا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ فرمایا کہ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ مدینہ طیبہ میں حضور کے جانے کے بعد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں چلے جاؤ۔ صحابہ اکرام اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ 3 سال کے بعد مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر اگلے سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عظیم شخصیت ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عظیم شخصیت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زندگی گزاری ہے وہ 48 یا 47، بعض علماء فرماتے ہیں 47 سال عمر ہوئی تو آپ دنیا سے انتقال کر گئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ جب 48 سال عمر ہوئی تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زندگی گزاری ہے وہ 57 سال، یعنی 60 سال میں سے 3 سال کم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں موجود رہے۔ اب یہ بات ہے کہ آپ کے بچپن کے واقعات بھی ذکر کیے جاتے ہیں، آپ کی شہادت کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن جو جوانی والا زمانہ، حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ، حضرت عثمان کے دور خلافت میں، حضرت علی کے دور خلافت میں، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کیسے گزاری، اس کا تذکرہ عام طور پہ ہمارے بیانات کے اندر نہیں کیا جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھاتے اور ان کو سونگا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ 2 جنت کے پھول ہیں اور جنت کے پھولوں کی خوشبو ان سے آتی ہے۔ یہ حضرات ایسے عظیم شخصیات ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، نماز پڑھا کرتے تھے تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ سوار ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت سے نیچے اتارتے، یہ سجدے کو لمبا فرما دیا کرتے۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کچھ دیر کے بعد دیکھا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ
چھوٹی چھوٹی عمر میں ہیں، ابھی چلنے کے قابل نہیں ہوئے، فرمایا ایسے مسجد کے اندر آتے ہوئے دکھائی دیے جیسا کہ بچہ لڑکھڑا کے چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی، آپ ممبر سے نیچے اترے اور دونوں صاحبزادوں کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت صحیح فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ سامعین محترم، ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے اور سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے، پھر اپنی نظر صحابہ کی طرف رکھتے، پھر ایک نظر حضرت حسن کی طرف دیکھتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا نواسہ ہے، فرمایا یہ ایسا سردار ہے کہ یہ دو مسلمانوں کی جماعتوں میں لڑائی ہوگی، اور یہ جو میرا صاحبزادہ ہے، نواسہ ہے، یہ دو مسلمانوں کی لڑائی کے درمیان صلح کروا دے گا۔ یہ پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ سامعین محترم، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی کے بعد جو خلیفہ بنے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک منصب خلافت پر قائم رہے، پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور ان کو خلافت کے معاملات سونپ دیے۔ اس وقت دو جماعتیں صحابہ کرام کی آپس میں لڑ رہی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں جماعتوں کے اندر صلح کروا دی۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ سامعین محترم، آپ کے بچپن کے واقعات بھی بڑے عجیب ہیں، آپ کی شہادت کے واقعات بھی بڑے عجیب ہیں، آپ کی جوانی والا زمانہ بھی بڑا عجیب ہے۔ علماء نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن ہو یا حسین ہو رضی اللہ تعالی عنہما، جوانی کے عالم کے اندر زہد اور استغناء ان صحابہ اکرام میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ زہد کا مطلب اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، یہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فقراء کا خیال کرنا، غریب لوگوں کا خیال کرنا، یہ بھی ان حضرات کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ سامعین محترم، حضرت حسن ہو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے اندر گزاری۔ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے۔ سامعین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو تخت نشین ہوا وہ یزید ہوا۔ یزید جو تھا یہ فاسق بھی تھا اور فاجر بھی تھا، اس کا عقیدہ بھی درست نہیں تھا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ چاہے یزید اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقابلہ ہوا، فرمایا اس کے اندر ہمارے نظریات، ہماری محبتیں، ہماری ساری کی ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، کیونکہ یزید فاسق اور فاجر تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ دوستو، عقیدہ سمجھانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ فتنوں کا دور ہے، لوگ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، آپ حضرات موبائل چلاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرزا جہلمی ایک شخص آتا ہے موبائل پر، وہ اہل بیت کی محبت کے اندر کبھی حضرت امیر معاویہ کو غلط کہتا ہے، اہل بیت کی محبت کے اندر بڑھتے ہوئے کسی ایک صحابی کی تنقید کرتا ہے۔ آپ حضرات یہ سمجھ
اگر کوئی کسی صحابی کی تنقید کرے وہ جنتی فرقوں میں سے نہیں ہو سکتا، اگر کوئی اہل بیت میں سے کسی کو برا کہے وہ بھی جنتی فرقوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یزید جب تخت نشین ہوا تو ہماری ساری کی ساری جو توجہات، ہماری خیرخواہیاں، ہماری محبتیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، ہم حسینی ہیں، اس بات کا اقرار ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے، اس بات کا اظہار ہماری زبان پر بھی ہونا چاہیے، اس بات کا اظہار ہماری مجالس کے اندر بھی ہونا چاہیے اور ہمارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے۔ یزید کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم کون ہیں؟ حسینی۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ یزید یہ صحابی نہیں بلکہ صحابی کا بیٹا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور یزید صحابی کا بیٹا ہے۔ فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہ صحابی رسول ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات میں سے یہ بات ہے کہ اگر چھوٹا سے چھوٹا صحابی ہو، پوری دنیا کے اولیاء، علماء، قراء، حفاظ جمع ہو جائیں لیکن ایک چھوٹی سے چھوٹے صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے پاس اور آپ کی محبتوں کے اندر پرورش پائی ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو کہ ہمارا تعلق حضرت حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت بھی پیدا ہوئی جو کہتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ حق پر نہیں تھے اور یزید حق پر تھا۔ وہ لوگ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، حق پر بھی سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کو حق پر نہیں سمجھتے۔ ہمارا اس جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اور ہم حسینی ہیں۔ سامعین محترم، آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کو پیاس کی حالت کے اندر شہید کیا گیا۔ آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ کے مہینہ میں ذکر کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک پیاسا اور بھوکا رکھا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک بھوک اور پیاس کے ساتھ رکھا گیا۔ بالآخر عصر کی نماز کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، ان دونوں کی شہادت میں ایک طریقے سے مناسبت ہے۔ وہ مناسبت یہ ہے کہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے نماز کے اندر، بس فرق یہ ہے کہ حضرت عمر شہید ہوئے صبح کی نماز میں ان پر حملہ کیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے عصر کی نماز کے اندر کہ آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، ظالم نے تیر چلایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک بات آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اپنا سارا کنبہ اللہ کے راستے میں شہید کروا دیا اور تنے تنہا یزید کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ کس لیے اپنے آپ کو شہید کروایا؟ کس لیے اپنے کنبے کو اللہ کے راستے میں شہید کروایا؟ کس وجہ سے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟ کیوں اس کی مخالفت کی؟ اس سوال کا جواب ہمیں سمجھنا ہے، پھر اس جواب پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے آپ کو شہید کروایا اور اپنے کنبہ اللہ کے راستے میں شہید کروا دیا اور یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، وجہ کیا ہے کہ اس کو خلیفہ کیوں نہیں تسلیم کیا، بیعت کیوں نہیں کی؟ علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یزید جو تھا یہ بدعات کو پھیلانا اس نے شروع کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ختم کرتا، بدعات کو پھیلاتا، اپنی من مانی زندگی گزارتا، اللہ کے لائے ہوئے دین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اس نے مٹانا شروع کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے نانا کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے تو انہوں نے اس بات کو حق سمجھا کہ اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میرے نانا کا جو لایا ہوا دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو سنتیں ہیں وہ دنیا سے نہیں مٹنی چاہیے۔ اس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا اور اپنے پورے خطبے کو اللہ کے راستے میں شہید کروا دیا۔ دوستو کتنا بڑا سبق ہے آپ کی شہادت کے اندر اور آپ کے اس موقف کے اندر۔ یہ موقف ہمیں سمجھنا ہے۔ نمبر 1، آج بھی ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دینی چاہیے، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اور بدعات کو ختم کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود سنتوں پر چلیں، ہمارا چہرہ حضور کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا لباس حضور کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہماری غمی حضور کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا لباس، ہمارا کھانا، ہمارا رہنا سہنا ہر چیز کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کی قربانیاں آپ دیکھیں، انہوں نے سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ کاش یہ بات ہمارے دلوں میں بھی بیٹھ جائے۔ حضرت حسین کا تذکرہ کرنا ثواب، لیکن آپ کی باتوں پر عمل کرنا یہ اس سے زیادہ ثواب ہے۔ تذکرے کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ کرام کے اسوہ پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا بہت بڑا سبق جو آپ کی شہادت سے ملتا ہے، بلکہ حضرت عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، ہمیں نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، صبح کی نماز میں حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہو کے گر گئے، صحابہ کرام نے نماز کو نہیں توڑا، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کروائی اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اتنی سخت تکلیف کے اندر بھی صحابہ جماعت کو نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے اندر موجود، تو آپ نے نماز کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور شہادت کا رتبہ آپ حضرت امام حسین نے پایا۔ اب ان دونوں اکابرین کی زندگی سے اور ان کی شہادت سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ تمام معاملات سے پہلے کیا ہے بھائی؟ نماز ہے، جو آج میں اور آپ نماز سے غافل ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عالم آخرت کی طرف جانے والے تھے، دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، تو آپ نے جو نصیحتیں فرمائی صحابہ کرام کو، اس نصیحت کے اندر ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کا خیال رکھنا، میری امت نماز کا خیال رکھنا، میری امت نماز کا خیال رکھنا۔ آپ کے اس کے حکم پر صحابہ کرام نے 100% عمل کر کے دکھایا، شہادت ہو گئی لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمیں حضور کی اس نصیحت پر بھی عمل کرنا چاہیے، حضرت عمر کی بھی اس طریقے کار پر عمل کرنا چاہیے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طریقے کار پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں نماز کا پابند اور کسی صورت کے اندر بھی ہمیں نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کریں گے نا کوشش اس بات کی؟ سامعین محترم، پھر 10 محرم الحرام کے حوالہ سے بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں جن کو بدعات کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر نئی بات دین کے اندر بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور فرمایا ہر گمراہی انسان کو جہنم میں ڈال دے گی۔ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 محرم الحرام کو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کے اندر ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ذوالجناح نکالا جاتا ہے، تعزیہ نکالا جاتا ہے، کالے کپڑوں کو پہنا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنا سینہ بھی پیٹا جاتا ہے، اپنے چہرے کو بھی پیٹا جاتا ہے۔ دوستو غم کی حالت کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی رزق کم ہو جائے گا، کبھی تمہاری جان چلی جائے گی، کبھی تمہیں بیماریاں آ جائیں گی۔ آگے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان حالات کے اندر ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کی رحمتیں بھی ان پر نازل ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اس غم جو ہے حضرت امام حسین کا ہر سنی مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے، لیکن اس پر کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ صبر۔ فرمایا ان حالات کے اندر اس قسم سے چہرہ پیٹنا نہ یہ حضرت امام حسین سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ قرآن مجید کی تعلیمات کے موافق ہے، بلکہ قرآن مجید کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، میدان احد میں شہید کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے چچا کے کلیجے کو نکالا گیا اور دانتوں کے ساتھ ہندا نے چبایا، ظلم کی انتہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر فرمایا۔ کبھی بھی آپ نے کیا ہے نوحہ نہیں فرمایا، نہ کیا ہے غم کی مجلسوں کو برپا کیا، نہ اس طریقے سے اپنے سینے کو پیٹا، بلکہ کس بات کا حکم دیا؟ پھر فرمایا کہ اس بات پر کیا کرو بھائی؟ صبر کرو۔ تو ان حالات کے اندر سب سے پہلا جو حکم ہے وہ صبر کا ہے۔ باقی جس قسم کی یہ بدعات دنیا کے اندر رائج ہیں، فرمایا یہ بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ سامعین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری جو نصیحت ہے اس پر جو عمل کرنے والے ہیں وہ سنی مسلمان ہیں۔ آپ حضرات تاریخ کا مطالعہ کریں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں موجود ہیں۔ آپ کے علم کے اندر یہ بات آئی کہ اب میں نے دنیا کے اندر نہیں رہنا، تو آپ نے اپنی بہن حضرت زینب کو بلایا۔ آپ کی بہن کا نام تھا کیا ہے؟ زینب، اور بلا کر کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، تیرے پیارے جو نانا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو فرمایا کہ نہ اپنے چہرے کو پیٹنا، نہ اپنے بالوں کو نوچنا، نہ اپنے گریبان کو پھاڑنا۔ اس بات کی نصیحت کس نے کی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، میدان کربلا میں کی ہے اور اپنی بہن کو کی ہے۔ اور یہ جو نصیحت ہے شیعہ کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اور سنیوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں اور آپ کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، حتیٰ کہ بیویاں جو ازواج مطہرات میں سے یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج میں سے جو میدان کربلا میں تھی، سب کے سروں پر دوپٹہ تھا، سب باپردہ تھی، کسی نے کوئی گریبان نہیں کھولا، کسی نے اپنے بالوں کو اوپر سے پردے کو نہیں اٹھایا۔ لیکن افسوس جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، ان کا نام لینے کے بعد تصویر ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ان ازواج نے ایسا کیا ہو، شاید کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہو۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حسینی ہیں، یہ سبق یاد کر کے جائیں۔ یزید کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر تھے، یزید فاسق اور فاجر تھا، اور آپ کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ نماز کے اندر انہوں نے اپنا سر کٹوایا اور اپنے ازواج کو اس بات کا حکم دیا اور اپنی مستورات کو اس بات کا حکم دیا کہ کسی قسم کا چہرہ نہیں نوچنا، کسی طریقے سے اپنے پردے کو نہیں ہٹانا۔ ان تعلیمات پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ باقی 10 محرم الحرام کے حوالہ سے 2 باتیں حدیث پاک میں آتی ہیں، باقی جتنی باتیں ہیں وہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ یہودی آباد ہیں اور وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 10 محرم کا یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات دی تھی وہ 10 محرم الحرام تھا، فرعون کو غرق کیا تھا اور حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو بچایا تھا۔ اس خوشی کے اندر یہ کیا رکھتے ہیں بھائی؟ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے زیادہ قریب ہیں، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، فرمایا میں ایک روزے کے ساتھ 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ تو علماء فرمایا
فرماتے ہیں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھ لیا جائے یا 10 اور 11 کا رکھ لیا جائے، 2 روزے رکھنے چاہیے۔ فرمایا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے مہینہ کے بعد جس دن کا روزہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ تو 10 محرم الحرام کے حوالہ سے ایک بات تو ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو انسان 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پہ وسعت کرتا ہے، اللہ رب العزت سارا سال اس انسان کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں بہت زیادہ ہم نے تجربہ کیا اس بات کا کہ جو آدمی 10 محرم کو گھر والوں کے رزق میں وسعت کرتا ہے، اللہ رب العزت سارا سال اس کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب وہ وسعت کیا ہے؟ ہم نے میں سے بعض لوگوں نے خاص قسم کا کھانا متعین کر لیا کہ کھچڑ کو کہا جائے گا تو وہی وسعت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ آپ گھر کے اندر پیسے تقسیم کر دیں یہ بھی وسعت ہے، آپ گھر کے اندر فروٹ لے کر آ جائیں کوئی بھی وسعت ہے، آپ گھر کے اندر کسی ایک کھانے کو متعین نہ کیا جائے بلکہ جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو گھر کے اندر بنا کر تقسیم کر لیا جائے۔ فرمایا اس کی برکت سے اللہ رب العزت پورے سال جو ہے وہ گھر کے اندر رزق کے اندر کیا ہے بھائی وسعتیں فرما دیتے ہیں۔ باقی بہت ساری باتیں ہمارے عوام کے اندر مشہور ہیں۔ مجھے کل ہی گجرا والے سے فون آیا، ایک شخص پوچھنے لگا کہ محرم الحرام کے مہینہ میں آیا اپنی بیوی کے قریب جانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو میں نے اس کو کہا ضرور جانا جائز ہے۔ فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں گناہ کا کام ہے، اس قسم کی باتیں غلط باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہیں اور ہم سنی مسلمان ان باتوں کو سچا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینہ کے اندر نکاح کرنا بالکل درست ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ کا نکاح بھی علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینہ میں کیا ہے، اس قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو قبرستان میں جانا ضروری ہے۔ دوستو جس بات کو ہمارے نبی نے فرمایا ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور جس بات کو ہم نے خود گھڑا اس پر ہم 100% عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں جو ہے وہ آخرت یاد رہے۔ ہم میں سے کون ہے جو ہفتے میں ایک دن جاتا ہے؟ میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں جو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن جس چیز کا ذکر حدیث پاک میں نہیں آیا ہم سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں 10 محرم الحرام کو جانا ضروری ہے، اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، اس بات کی اصلاح بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، کوئی کام بھی کرنا جائز نہیں ہے، یہ ساری باتیں من غلط ہیں، ان چیزوں سے ہمیں کیا ہے بھی دور رہنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب سفر کرتے ہیں تو روڈ کے اوپر لوگ پانی پلاتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، اور یہ نظریہ ہے ان کا کہ جب ہم کسی کو پانی پلائیں گے تو شہداء کی جو روحیں ہیں وہ پیاسی ہیں، لہذا ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ اس قسم کے نظریات درست نہیں ہیں۔ آپ نے اگر پانی پلانا ہے تو دوسرے دنوں میں بھی پلا سکتے ہیں اور یہ ثواب کا کام ہے، ایک دن متعین کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ حضرت امام حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز لگاتے ہیں، مطلب ہے دیگ لگائی حضرت امام حسین کی یا حسن کی، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نام کی دیگ لگائیں اور اس کا ثواب جو ہے حضرت امام حسن حسین یا دیگر شہداء کو پہنچا دیں، اس طریقے سے کرنا بالکل